ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَحْلِفُونَ، اور یہ منافقین قسمیں کھاتے ہیں، باللہ، اللہ کی۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، انہم، کہ بے شک یہ، لمنکم، تم میں سے ہی ہیں۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہم، کہ بے شک یہ، لمنکم، تم میں سے ہی ہیں۔ وما، حالانکہ نہیں ہے، ہم، یہ لوگ، منکم، تم میں سے، وما ہم منکم، حالانکہ یہ لوگ تم میں سے نہیں ہے، ولکنہم، بلکہ یہ، قوم، لوگ ہیں، یفرقون، بزدل، ولکنہم قوم یفرقون، بلکہ یہ تو بڑے ہی بزدل لوگ ہیں۔ یہ منافقین قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ یہ تم میں سے ہی ہیں، وما ہم منکم، حالانکہ یہ تم میں سے نہیں ہے، ولکنہم قوم یفرقون، بلکہ یہ تو بزدل، ڈرپوک لوگ ہیں۔ لو یجدون، اگر یہ پاتے، ملجأن، کوئی جائے پناہ، اگر یہ کوئی جائے پناہ پاتے، او مغارات، یا کوئی غار پاتے، او مدخلا، یا کوئی گھس جانے کی جگہ پاتے، کوئی ان کو ایسی جگہ ملتی کہ اس میں گھس جائیں، لولوا الیہ، تو یہ بھاگ کے جاتے اس کی طرف، وہم یجمعون، رسیاں توڑاتے ہوئے، یہ رسیاں توڑاتے ہوئے بھاگ کر وہاں جاتے ہیں۔ ان دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو تمہارے درمیان موجود ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو کہیں جانے کی جگہ نہیں ملی۔ اگر ان کو کہیں کوئی جائے پناہ مل جاتی، اگر ان کو کوئی غار مل جاتا، اگر ان کو کوئی گھس جانے کی جگہ ملتی تو یہ تمہیں چھوڑ کے بھاگ جاتے۔ یہ تمہارے ساتھ اس لیے نہیں ہے کہ ایمان والے ہیں، بلکہ اس لیے ہے کہ ان کو کوئی ایسی جگہ نہیں مل رہی کہ بھاگ کے وہاں جا سکیں یہ، اس لیے یہ کوئی بہادر لوگ نہیں ہیں، یہ بزدل ہیں، اور یہ جو قسمیں کھاتے ہیں نا، یہ قسمیں صرف اور صرف اپنے آپ پر پردہ ڈالنے کے لیے کھاتے ہیں، اس لیے نہیں کھاتے کہ یہ واقعتاً کوئی صاحب ایمان لوگ ہیں۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے، من، وہ بھی ہیں، یلمزوک، جو آپ پر الزام لگاتے ہیں، فی الصدقات، صدقات کی تقسیم میں، یلمزوک فی الصدقات، جو صدقات کی تقسیم میں آپ پر الزام لگاتے ہیں، فَإِن، بس اگر، اعطوا، ان کو دے دیا جائے، منہا، اس میں سے، رضو، پھر یہ خوش ہیں، پھر یہ راضی ہیں، اور پھر یہ خوش ہیں۔ وَإِن، اور اگر، لم يعطوا، اور اگر ان کو نہ دیا جائے، منہا، اس میں سے، وَإِن لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا، اگر ان کو اس میں سے نہ دیا جائے، اِذَا هُمْ، تو پھر یہ، يَسْخَطُونَ، ناراض ہو جاتے ہیں۔ مال غنیمت کی تقسیم کے وقت یا اور صدقات کی تقسیم کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر ہے کسی نہ جس کو بھی دیتے تھے اس کی حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے یا اس کی محنت کو سامنے رکھتے ہوئے، اگر مجاہدین میں تقسیم فرماتے تھے تو ان مجاہدین کے مقام اور مرتبے کو سامنے رکھتے ہوئے،
اور عام اوقات کے اندر صدقات تقسیم کرتے تھے تو مستحق کو سامنے رکھتے ہوئے. ان کی خواہش ہوتی تھی کہ ہمیں بہت سارا ملے. اب ان کو جب نہیں ملتا تھا ان کی مرضی کا، تو پھر یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر الزام لگاتے تھے کہ آپ ناانصافی کرتے ہیں، آپ ناانصافی کرتے ہیں. ہم چوتھے پارے میں بھی پڑھ کے آئے تھے وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، نبی خیانت یا ناانصافی نہیں کر سکتے. اور یہاں پر بھی اللہ پاک نے ان کا یہ مکروہ چہرہ ایمان والوں کے سامنے پیش کیا ہے کہ جو منافقین ہیں، دیکھو ان کو اپنی پسند کی چیز مل جائے تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو یہ نبی کی ذات پر بھی الزام لگانے سے نہیں چوکتے. وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو صدقات کی تقسیم میں آپ پر الزام لگاتے ہیں. فَإِنْ أُعْطُوا، بس اگر ان کو دے دیا جائے، منہا اس میں سے، رضوا، تو پھر یہ بڑے خوش ہیں. وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا، اور اگر ان کو اس میں سے نہ دیا جائے، اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، تو پھر یہ ناراض ہو جاتے ہیں. وَلَوْ، اور اگر انہم، بے شک یہ لوگ، رضوا، راضی رہتے، ما، جو، آتاہم اللہ، اللہ نے ان کو دیا، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر یہ اس پہ راضی رہتے جو اللہ نے ان کو دیا اور اللہ کے رسول نے ان کو دیا، وقالوا، اور یہ کہتے، حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، سیؤتینا، ہمیں دیں گے، اللہ من فضلہ، اپنے فضل سے، اللہ ہمیں اپنے فضل سے نوازیں گے اور اپنے فضل سے دیں گے، ورسولہ، اور اللہ کے رسول ہمیں دیں گے. اگر یہ لوگ یہ کہتے، انا، بے شک ہم تو، اللہ، اللہ کی طرف، راغبون، متوجہ ہونے والے، یہ لوگ یہ کہتے تو یہ ان کے حق میں بہتر تھا کہ ہمیں جو اللہ نے دیا ہے اور اللہ کے رسول نے دیا ہم اس پر راضی ہیں، اور اللہ کا رسول ہمیں اور دیں گے، ہم اللہ ہی کی طرف راغب ہوتے ہیں، متوجہ ہوتے، یہ کہتے تو ان کے لیے بہت بہتر تھا، بجائے اس کے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ناانصافی کا الزام عائد کرنا. انما الصدقات، اب اللہ تعالی یہاں پر صدقات کن لوگوں کا حق ہیں وہ بیان فرما رہے ہیں. اب یہ جو صدقات کے مصارف بیان فرما رہے ہیں تو اصلاً اس میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ زکوٰۃ ہے، کیونکہ صدقات میں صدقات واجبہ جو ہیں ان میں سب سے افضل اور اہم اور بڑی جو چیز ہے وہ زکوٰۃ ہے. پھر اس کے بعد نفلی صدقات بھی آ جاتے ہیں، لیکن زکوٰۃ اصل الاصول اور اہم ہے. تو کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، زکوٰۃ کے مستحق کون لوگ ہیں، زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں؟ اب اللہ پاک اس آیت میں ان لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں. انما الصدقات، بے شک صدقات، للفقراء، فقیروں کے لیے ہیں، فقیر، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے ہیں. یہ دو اصطلاحات اللہ تعالی نے بیان فرمائی، فقیر اور مسکین. فقیر کہتے ہیں اس شخص کو جس کے پاس کچھ بھی نہیں، یہ قرآن کریم کی اصطلاح میں فقیر. عام ہماری جو معاشرتی اصطلاح وہ نہیں، ہماری معاشرتی اصطلاح نہیں، ہماری معاشرتی اصطلاح میں فقیر کہتے ہیں مانگنے والے کو. مانگنے والے کو فقیر کہا جاتا ہے، چاہے وہ ارب پتی ہو، لیکن اسے کہا جاتا ہے فقیر. غریب فقیر لوگ ہیں، مانگنے والے ہیں. وہ کچھ عرصہ پہلے ایک چھوٹا سا کلپ دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، ایک شخص وہ مانگنے والا تھا، بھیک مانگتا تھا، ایکسیڈنٹ ہوا بیچارے کا، ایکسیڈنٹ میں بے ہوش ہو گیا. اس کو ہسپتال لے کر گئے. جب ہسپتال لے کر گئے تو وہ اوپر کے کپڑے وغیرہ اتارنے لگے تو اس کے کپڑوں سے اندر نا وہ گٹھلیاں بندھی ہوئی تھیں پیسوں کی، کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر. وہ
جو پیسے کاؤنٹ کیے گئے تو 85,000 روپیہ تو وہ تھا جو اسی وقت اس کے پاس تھا، اسی وقت اس کے پاس تھا 85,000 روپے. تو باقی آگے پیچھے ہمارے ہاں ان کو فقیر کہا جاتا ہے. یہ فقیر نہیں ہے، یہ بزنس مین ہے، کاروباری لوگ ہیں. یہ میجورٹی میں بات کر رہا ہوں، 95% یہ کاروبار ہے، یہ بزنس ہے ان کا. چنانچہ اس کے لیے وہ مختلف اپنے حلیے بھی بناتے ہیں، کہیں کس طرح کہیں کس طرح. یہ کاروباری لوگ ہیں، یہ پروفیشنل لوگ، یہ ان کا بزنس ہے. یہ اس لیے آپ ان کو برا بھلا کہیں، آپ ان کو مارے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ کہتے ہیں کاروبار میں محنت تو کرنی پڑتی ہے نا، 4 باتیں بھی سننی پڑتی ہیں. کسٹمر کی نہیں 4 باتیں سن لیتے آپ. قرآن کی اصطلاح میں فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس واقعتاً کچھ نہیں، گھر کا کھانا بھی نہیں. مثال کے طور پر آج کل یہ جو لوگ بے گھر ہو گئے، گھر ڈوب گیا، فصلیں تباہ ہو گئی، وہ کہیں کسی چوراہے پر، کسی سڑک پر کسی بے یار و مددگار پڑا ہے، یہ فقیر ہے. اگلا ہے مسکین. مسکین کہتے ہیں وہ جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہے لیکن اس میں اس کی جو اصل ضروریات ہیں وہی پوری نہیں ہوتی. اس کی اصل جو ضروریات ہیں وہی پوری نہیں ہوتی. تو سب سے پہلے زکوٰۃ کے مستحق فقراء ہیں اور والمساکین، اور اس کے بعد مسکین ہیں. والعاملین علیہا، اور زکوٰۃ وصول کرنے پر مامور، جو لوگ زکوٰۃ وصول کرنے پر مامور ہیں ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے صحابہ کرام گھروں میں جاتے تھے اور زکوٰۃ وصول کرتے تھے. یہ جو لوگ ہوتے تھے جن کا کام یہی تھا، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. والمؤلفۃ قلوبہم، اور جن کی تالیف قلب مقصود ہے. تالیف قلب، تالیف قلب کا مطلب جن کے دلوں کو اسلام کے ساتھ مانوس کرنا مقصود ہے. وہ مسلمان جو نئے نئے مسلمان ہوئے، وہ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے اور ان کی مالی حالت بہت اچھی نہیں بھی ہوتی تھی، تو ان کو اسلام پر قائم رکھنے کے لیے ان کی مدد، ان کی اعانت، ان کی نصرت وہ زکوٰۃ میں سے کی جا سکتی ہے. والمؤلفۃ قلوبہم، اور جن کی تالیف قلب مقصود ہے. وفی الرقاب، رقاب رقبہ کی جمع ہے. رقبہ گردن چھڑانا یعنی غلام آزاد کرنا، اور غلام آزاد کرانے میں زکوٰۃ استعمال کی جا سکتی ہے. والغارمین، اور مقروض، وہ مقروض جو اپنا قرضہ ادا کرنے کی کوئی استطاعت نہیں رکھتا، قرضہ ادا کرنے کی کوئی شکل نہیں اس کے پاس. ایک تو وہ شخص ہے نا مقروض ہے، لیکن اسے پتا ہے میرے پاس فلاں فلاں سورسز ہیں، میں یہاں سے واپس کر دوں گا، میں نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، کمیٹی نکلے گی قرض ادا کر دوں گا، یا میرا فلاں جگہ سے پیسہ آئے گا وہ میں قرض ادا کر دوں گا. یہ نہیں. وہ شخص جس نے کسی وقت قرض لیا اور اب اس کے قرض ادا کرنے کی کوئی صورت اس کے پاس نہیں ہے، یہ مقروض. زکوٰۃ سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے کہ یہ اپنا قرض ادا کر سکے. وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں. اللہ کی راہ سے مراد دین کے وہ کام جن پر دین کی بنیاد ہے، جن پر دین کی بنیاد ہے، وہ کام. جو لوگ ان کاموں میں مشغول ہیں اور اس طرح مشغول ہیں کہ ان کے اور کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، وہ اللہ کے کام میں اس طرح سے مشغول ہیں، مصروف ہیں، چاہے وہ تعلیم کے اندر ہیں، چاہے وہ تبلیغ کے اندر ہیں، چاہے وہ جہاد کے اندر ہیں، چاہے وہ اور کسی کام کے اندر، اس طرح سے مشغول ہیں کہ ان کے لیے اپنے ذریعہ معاش کی کوئی شکل یا وقت نہیں بنتا ان کے پاس، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. وابن السبیل، اور مسافر. مسافر سے وہ مسافر مراد ہے کہ جو کسی ایسی مشکل صورتحال سے دوچار ہو گیا کہ وہ وسائل نہیں رکھتا کسی طرح کے، کہیں گیا اور اس کے پاس وسائل ختم ہو گئے اور کہیں اور سے منگوانے کی کوئی شکل بھی نہیں ہے، ایسا مسافر. اب تو خیر اللہ پاک نے بڑی آسانیاں فرما دی ہیں. اب تو مسافر دنیا میں کہیں پر بھی ہو، اگر تو اس کا اکاؤنٹ ہے تو، نہیں تو موبائل کے ذریعے 20 شکلیں ہیں اس کی. لیکن کہیں پھر بھی اگر ایسی صورت ہو کہ کوئی مسافر بے بس لاچار ہو گیا ہے تو زکوٰۃ سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے.
کاروبار میں مقبول ہو جاتا ہے، قرضہ اس کو بہت زیادہ چڑھ گیا، گھر اپنا ہے اس کے پاس، قرضہ اتارنے کی حیثیت کو بھی روایت اس کے لیے گھر بیچ تو اگر وہ گھر نہ بیچے اس کے سوال نہیں، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کاروبار میں تھا اور کاروبار میں نقصان ہوا اور نقصان ہونے کی صورت میں مقروض ہو گیا اور اتنا مقروض ہو گیا ہے کہ اب قرضہ اتارنے کی اس کے پاس کوئی صورت نہیں ہے، ہاں اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ گھر اپنا ہے، گھر ہے رہائش کے لیے، گھر ہے رہائش کے لیے، گھر نہیں بیچے گا وہ، گھر نہیں بیچے گا وہ۔ اگر گھر بیچے گا تو خود کہاں رہے گا؟ گھر 20 مرلے کا ہے، ہاں اس کے 10 مرلے دیکھ لیں، اگر ایسا کر لیتا ہے تو بہت اچھا ہے، ایسا کر لیتا ہے تو بہت اچھا ہے کہ اس کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور اس کے بعد رہائش بھی برقرار رہے گی۔ لیکن اگر اگر اس کے پاس ایسی آپشن ہے تو بہت اچھا، اور اگر اس کو ایسی آپشن بھی نہیں ہے تو پھر اس صورت میں زکوٰۃ سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے، آپشن ہے کہ زکوٰۃ دی جائے۔ دی جا سکتی ہے، دی جا سکتی ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے احکام مقرر کیے گئے ہیں۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے احکام، یعنی زکوٰۃ کا حکم ہونا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کے افراد کا متعین ہونا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے حکمت والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان فرمائے ہیں، 8 قسم کے افراد جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، فقیر، مسکین، اور زکوٰۃ کے وصول کرنے والے لوگ، اور جو نئے ایمان لائے ہیں ان کی تالیف قلب کے لیے، اور غلاموں کو آزاد کرانے میں، مقروض کا قرضہ ادا کرنے میں، فی سبیل اللہ، اور مسافر۔ یہ 8 مصارف اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے یہ یاد رکھیے کہ جو جتنا قریبی رشتہ دار ہے وہ اتنا ہی زیادہ مستحق ہے، وہ اتنا ہی زیادہ قابل ترجیح ہے، جو جتنا جو قریبی رشتہ دار ہے۔ ہاں، قریبی رشتہ داروں میں کچھ رشتہ دار ایسے ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، وہ ہیں اصول اور فروع۔ اصول اور فروع، اصول کہتے ہیں وہ رشتے جو ہمارے اوپر کے ہیں، باپ، دادا، دادی، نانا، نانی، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، ہاں یہ اصول ہیں۔ فروع وہ رشتے جو نیچے کے ہیں، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، یہ اصول اور فروع۔ اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ جتنے رشتہ دار ہیں، بہن بھائی، خالہ، ماموں، چچا، پھوپھا، خالہ زاد بھائی بہنیں وغیرہ، یہ نہ صرف یہ کہ مستحق ہیں بلکہ یہ اولی طور پر مستحق ہیں، یہ قابل ترجیح ہیں، پہلے ان کو ترجیح دی جائے۔ جو رشتہ دار ہیں، جو قریبی عزیز ہیں، جن کا قریبی رشتہ ہے، پہلے وہ مستحق ہیں، پہلے ان کو زکوٰۃ دی جائے۔ اور اسی طرح ایک ہیں سادات، ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ صاحب حیثیت، سادات، اصول اور فروع، میاں بیوی، باقی جو لوگ اس پر پورا اترتے ہوں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ، وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے، الَّذِينَ وہ لوگ بھی ہیں، يُؤْذُونَ جو ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچاتے ہیں، وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں، ہوا اذن، یہ تو سراپا کان ہے، اذن کان، نرے کان ہیں یا سراپا کان ہیں۔ ان میں سے وہ بھی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو نرے کان ہیں یا سراپا کان ہیں۔ یہ عربی کا محاورہ ہے، یہی چیز ہماری اردو میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ وہ شخص جو ہر شخص کی بات سن کر یقین کر لے، ہماری اردو میں کہا جاتا ہے یہ تو کانوں کا بڑا کچا ہے، یہ کانوں کا بڑا کچا ہے، جو آدمی جو کہتا ہے یہ مان لیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ کہتے تھے۔ یہ کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جو مرضی سازشیں کرو، جو مرضی اسلام کے خلاف کرو، اگر حضور کے پاس بات گئی نا
ہم قسمیں کھا کھو کے یقین دلا دیں گے حضور کو، اور حضور ہماری بات سن کے مان لیں گے، مسئلہ ہی کوئی نہیں. جھوٹی کہانیاں گھڑ گھڑ کے سنا دیں گے، جھوٹی قسمیں، یہ ہمارے لیے کون سی بڑی بات ہے. جھوٹی قسمیں کھا کھو کے یقین دلا دیں گے. ہوا اذن، حضور تو الیاذ باللہ نرے کان ہیں، جو کہہ دو گے سن لیں گے، مان لیں گے. قل، آپ فرمائیے، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرمائیے، اذن خیر لکم، یہ کان ہے نا یہ تمہارے حق میں سراپا خیر ہے. یہ جو کان ہے نا یہ تمہارے حق میں سراپا خیر ہیں. یؤمن باللہ، ایمان رکھتے ہیں اللہ پر. ویؤمن للمؤمنین، اور ایمان یقین کرتے ہیں ایمان والوں کی بات کا، یقین کرتے ہیں ایمان والوں کی بات کا. ورحمۃ، اور باعث رحمت ہیں للذین، ان لوگوں کے لیے آمنوا منکم، جو تم میں سے ایمان والے ہیں. اگر وہ تمہاری بات سن کر نا خاموشی اختیار کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، تو اس کی وجہ آپ کی رحمت اور شفقت ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ہر کسی کی جو بات سنی وہ یقین کر لیا، نہیں، ایسا نہیں ہے. پتہ ہوتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. دیکھیں ہم ابھی 9ویں پارے میں پڑھ کے آئے، ان تتقوا اللہ، اگر تم تقوی اختیار کرو اللہ کا، یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہیں حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت دیں گے. حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت، جھوٹ اور سچ میں فرق کرنے کی صلاحیت، صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی صلاحیت اللہ تمہیں دیں گے. ایمان والا، ایک عام مسلمان، وہ جب اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ اسے یہ صلاحیت دیتے ہیں کہ وہ جھوٹ اور سچ پہچان لیتا ہے. یہی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں بھی فرمائی، اتقوا فراست المؤمن، مومن کی دانائی فراست سے بچو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. جب ایک عام انسان مسلمان کا یہ حال ہو سکتا ہے تو پھر نبی کا کیا مقام ہوگا. وہ تو محفل میں بیٹھے لوگوں کے تاثرات دیکھ کر دل کی حقیقت تک پہنچ جاتے تھے اور کہہ دیتے تھے تم یہ کہہ رہے ہو نا، تم یہ کہہ رہے ہو نا، تمہارا یہ مقصد ہے نا. ایک ہے اللہ کی طرف سے غیب کی باتیں حضور کو بتا دی جاتی ہیں، ایک ہے اللہ کی طرف سے غیب کی باتیں حضور کو بتا دی جاتی ہیں، وہ تو بالکل سیپریٹ ایشو ہے، وہ تو اس سے متعلق ہی نہیں ہے. ایک ہے اگلے کے چہرے کو دیکھ کر اس کی حقیقت کو پہچان لینا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کمال درجہ حاصل تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نا مجھے بڑی بھوک لگی ہوئی، بےتاب بھوک سے میں بیٹھا ہوا ہوں، کیا کروں. اتنے میں دیکھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ میں اٹھا اور ان کے پاس جا کر نا ایک دو مسئلے پوچھنے شروع کر دیے. میرا خیال یہ تھا کہ وہ شاید مجھے دیکھیں اور میری کیفیت سے پہچان لیں کہ مجھے بھوک لگی ہے تو مجھے بتا دیں، کچھ کھانے کو دے دیں. اٹھے، مسئلہ بیان کیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مسئلے کا حل بتایا، چلے گئے. تھوڑی دیر گزری ہے تو عمر رضی اللہ عنہ آئے، یہ اٹھ کے پھر گئے، ایک دو مسئلے شروع کیے، انہوں نے مسئلوں کا حل بتایا، چلے گئے. شاید حضرت عثمان بھی آئے. اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اٹھے، مسئلہ پوچھنے لگے. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ رہنے دے، بھوک لگی ہے نا، بیٹھ جائے گا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، میں کہہ رہا ہوں وہ ایک بالکل الگ چیپٹر ہے کہ جو اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی قیامت کے دن تک کیا ہوگا، وحی کے ذریعے بتایا گیا، وہ بالکل الگ چیز ہے. ایک یہ ہے کہ سامنے جو آدمی بات کر رہا ہے سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، یہ میرے ساتھ مخلص ہے یا منافقت کر رہا ہے. وہ چہرہ دیکھ کر، اگلے بندے کے تاثرات دیکھ کر سمجھ آتے تھے، حقیقت تک پہنچ جاتے تھے. کیونکہ ایک عام انسان وہ کئی دفعہ حقیقت تک پہنچ جاتا ہے، اللہ کے نبی کیسے حقیقت سے دور رہ سکتے ہیں. تو قل اذن خیر لکم، آپ کہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سراپا کان ہونا یہ بہتر ہے تمہارے حق میں. یؤمن باللہ، وہ اللہ کی بات، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کی بات کا یقین کرتے ہیں. وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ،
اور تم میں سے جو ایمان والے ہیں ان کے لیے باعث رحمت ہیں. اور باقی رہے والذین، وہ لوگ یؤذون، جو ایذا پہنچاتے ہیں رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے. یحلفون باللہ، قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، لکم، تمہارے سامنے، لیرزوکم، تاکہ تمہیں خوش کر دیں، تمہیں راضی کر دیں، تمہیں خوش کریں. واللہ، جبکہ اللہ، ورسولہ، اور اس کا رسول، احق، زیادہ حق رکھتے ہیں، ان یرضوہ، کہ ان کو راضی کیا جائے. اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے. ان کانوا مؤمنین، اگر یہ ایمان والے ہیں تو. الم یعلموا، کیا یہ نہیں جانتے؟ الم یعلموا، کیا یہ نہیں جانتے؟ انہ، کہ بے شک، من یحادد اللہ، جو مخالفت کرتا ہے اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فإن، تو بے شک، لہو، اس کے لیے، نار جہنم، جہنم کی آگ ہے. فإن لہو نار جہنم، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدن فیہا،